أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119، 120 اور 121 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ خداوند متعال نے اس آیت میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کو ہم نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ مومنوں کو جنت کی بشارت دیں اور منکرین کو ہمیشہ کے عذاب کے لیے آپ ڈرائیں، تنبیہ کریں۔ یعنی اگر آپ اس راستے پہ نہیں آتے ہیں تو یہ منکرین کو بتائیں کہ آپ کا راستہ درست نہیں ہے، آپ ہمیشہ کے لیے جہنم چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خداوند متعال اس آیت میں فرما رہا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کی ڈیوٹی صرف کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا، اور یقیناً آپ معجزات بھی دکھا رہے ہیں جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، اور اتنی واضح نشانیاں ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے دوزخ کا راستہ چن لیتا ہے، یعنی جہنم کا انتخاب کر لیتا ہے جنت کے بدلے میں، یعنی جنت کا انتخاب نہیں کرتا، دوزخ کا انتخاب کرتا ہے، فرمایا اس کے بارے میں تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ ابھی یہ کیوں جہنم جا رہے ہیں نا، آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، یعنی دین میں تو کوئی جبر ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ پیغمبر ہیں، میرا پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور احسن طریقے سے پہنچا دیا، تو اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہوگی۔ جب انہیں پتہ چل گیا سیدھا راستہ کون سا ہے، اگر اس کے باوجود انہوں نے جہنم کا راستہ چنے تو ان سے پوچھا جائے گا، آپ سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، مثلا علماء جو تبلیغ کر رہے ہیں یعنی ان کا مقصد ہے دین پہنچا دینا، جب دین وہ پہنچا دے پھر آگے والوں کے لیے مشکل ہوگی۔ پہلے اگر نہیں پتہ تھا تو اس میں رعایت تھی، لیکن جو ہی پتہ چل گیا تو اس کے بعد پھر اب وہ مسئول ہو گئے، اب ان سے پوچھا جائے گا بھی آپ کو یہ پتہ تھا تو کیوں نہیں کیا۔ یعنی علماء کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ پیغام پہنچا دینا، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ خداوند متعال واضح طور پر فرما رہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ خداوند کریم فرما رہے اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے،
اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ خداوند متعال نے اس آیت کے اندر ظاہری خطاب نبی اعظم سے اور یہود و نصارہ کے عزائم بیان کیے، چونکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جتنی بھی امت ہے یہ ساری کی ساری جنت چلی جائے۔ رسول اعظم کی بھی یہی خواہش تھی۔ اب رسول اعظم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں اور اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اچھے اخلاق سے پیغام پہنچا دینا یہ ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کسی میں وہ بات قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو دشمن کو بھی اچھے اخلاق سے پیغام پہنچانا چاہیے۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں مان رہے، تو اس کو پہنچانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں پہ خداوند متعال نے یہود و نصارہ کے عزائم کو بیان کیا، بھئی یہ اتنے تک راضی ہو ہی نہیں سکتے، خوش ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے مقصد کو چھوڑ کے یہود و نصارہ نہ بن جاؤ، یا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، یعنی عیسائی بن جاؤ۔ اس کے علاوہ یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ یہودی کیا کہتے تھے؟ دین تو صرف یہودیوں کا دین ہے۔ عیسائی کہتے تھے دین تو صرف عیسائیوں کا دین ہے۔ اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کی بھلائی پہ خوش نہیں ہو سکتے۔ اس میں انہوں نے ان کے خداوند متعال نے عزائم بتائے کہ یہ اتنے تک راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان جیسے نہ بن جاؤ۔ کیا جی؟ اور علماء و مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے چاہے ظاہری خطاب نبی اعظم سے ہے، لیکن ایک دائمی بات بیان ہو رہی ہے، ان کے دائمی عزائم کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ ہر دور میں یہی خواہش رکھتے ہیں کہ مسلمان یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ یعنی یہ قرآن کی آیت آج بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے، کہیں بھول کے ان کی خواہشوں کے مطابق نہ چلنا، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے یا تم یہودی بن جاؤ یا تم نصرانی بن جاؤ۔ اور لیکن اگر بن جائیں گے، ظاہری خطاب نبی اعظم کو اگر ہم ایسا کر لیتے، خداوند متعال نے واضح فرمایا اللہ کی ہدایت یہ اصل ہدایت ہے، یعنی وہ جو ہے نا وہ ہدایت پر نہیں ہے، ان کے لیے نجات نہیں ہے، اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ فرمایا اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی خداوند کریم نے واضح طور پر بیان کر دیا، جب آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی ہے، آپ کو حقانیت اسلام کا پتہ چل چکا ہے، ان کے جو عزائم ہیں ان کا پتہ چل چکا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پھر اللہ آپ کا مددگار، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور اگلی آیت ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ خداوند متعال فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا بس وہی گھاٹے میں ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ کتاب اس کی تلاوت کرنی ہے تو حق تلاوت ادا کرنا۔ اب وہ حق تلاوت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حق تلاوت ادا کرنے والے لوگ وہ ہیں جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں، اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے نواہی سے باز رہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ارشاد القلوب۔ چھٹے امام کی یہ حدیث ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ یعنی قرآن مجید صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے۔ ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ ہم میں سے جب اس قرآن کو صرف پڑھیں گے ناظرہ، اور بعد میں فخر بھی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ میں نے اس دفعہ ماہ رمضان میں 6 دفعہ قرآن پڑھا، کوئی کہے گا میں نے 3 دفعہ قرآن پڑھا ہے، جی ماشاءاللہ میرے بچے نے 3 دفعہ پڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
کہ اس کی رحمتیں برکتیں اپنی جگہ پہ، لیکن مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، صرف حفظ کر لینا، صرف ناظرہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ قرآن کا جو وعدہ ہے اس کو دیکھنا، کیونکہ قرآن کا وعدہ سچ ہے۔ قرآن میں ایک لفظ بھی ایک حرف بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جب سچ ہے تو اس کا مطلب ہے جو خدا نے وعدہ کیا اس پہ عمل کرنا۔ تو قرآن میں یہ جو وعدے کیے گئے ان کو بندہ پڑھے، اس پہ عمل کرے، اس کے جو احکام بیان کیے گئے اس پہ عمل کرے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ ہر چیز کا تو ذکر اللہ نے کر دیا۔ پھر کلمہ پڑھنے والا قرآن سے دور ہو گیا، قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے، قرآن کی طرف آنے سے قاصر ہے۔ یعنی ہم دنیاوی علم جو ہے سارا علم ہم نے یہ تقسیم کی، ایک دنیاوی علم تو دینی علم۔ العلم و نور، ٹھیک ہے جی، علم نور ہے، لیکن ہم اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں دینی علم، جس کی وجہ سے ہماری روح بیمار ہو جائے تو اس کو شفا بخشنے کے لیے دینی علوم ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر آئے گا تو آپ کی جو بیمار روح ہے وہ شفا یاب ہوگی۔ یہ جو بدن بیمار ہوتا ہے اس کے لیے تو بڑے بڑا ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو جب روح بیمار ہوتی ہے، یہ غیبت کرتے ہیں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تہمت لگا دیتے ہیں، ایسی جتنی برائیاں، یہ کیا ہے؟ انسان کی روح بیمار ہوتی ہے۔ یہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ یہی قرآن پڑھنے سے، اس کے احکام پہ عمل کرنے سے۔ جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ ایک بہترین معاشرہ جو اللہ اور اس کا رسول اور ائمہ اہل بیت چاہتے ہیں وہ تب جا کے بنتا ہے۔ یعنی ایمان صرف داموں کا نام تو نہیں ہے، اور جنت صرف لقلقہ لسانی کا نام تو نہیں ہے۔ بابا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جنتی باشندے، صرف اتنا کہنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو اللہ نے 1,24,000 نبی بھیج دینے تھے ہماری ہدایت کے لیے۔ جی ہمیں کوئی آسان سا راستہ دے دیتا بھی یہ کرو تو جنتی ہو، جیسے ہمارے مومن کہتے ہیں بھی ایک نعرہ لگا لو تو جنت واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی اعظم ائمہ اہل بیت ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک نعرے سے، یعنی اور کوئی کام ہی نہیں تھا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، تو اتنا بہترین نظام سیٹ کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہم دنیا میں تو بڑی بڑی باتوں پہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، یہ ایسے کیوں ہوا، کیسے ہوا، دین میں کیوں نہیں؟ کیا نہیں کرتے؟ کتنے لوگ تو ہمارے بچے جو سائنس پڑھ رہے ہیں موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیسے بنا، یہ کب بنا، اس میں یہ چیز ہے، اس میں فلاں پرزہ ہے، اس میں بھی۔ بھائی یہ ہم کرتے ہیں، ہم دین کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں غور و فکر کرتے بھی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن اللہ کی جو کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ ہمارے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی تھی میں نماز پڑھتا تھا، اور جب میں چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتے میں قرآن پڑھتا تھا۔ جی کیا ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے؟ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آتے تو وہ والے مومن جو ائمہ اہل بیت نے اپنی احادیث میں اپنے فرامین میں بتائے ہیں، پھر وہ والے مومن ہم نہیں بنیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔